حسد سے بچنے کے لیے کوئی طریقہ آپ بتا دیں، کیونکہ آج کل دور ایسا ہے کہ پتہ کوئی نہیں ہے کہ کون آپ کی کامیابی دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اور کون حسد کر رہا ہے۔ دیکھیں ان کا یہ ہے کہ میں نے ایک وظیفہ بتایا ہوا سورہ فیل کے حوالے سے، فیل کے سورہ حوالے فیل کو سے۔ روزانہ کچھ بھی نہیں 41 ٹائم صرف جی اس کو اپنے ورد میں رکھنا شروع کر دیں، اس نیت کے ساتھ کہ جو بھی ہمارے حاسدین ہیں جی اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھیں، صرف اس نیت سے۔ جو لوگ زیادہ پڑھ سکتے ہیں وہ 72 ٹائمز پڑھ لیں، جو اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں 111 مرتبہ پڑھ لیں۔ صحیح۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، اب سورۃ رحمان کی طرف آتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے ایک مسلمان کی زندگی میں؟ سورہ رحمان کو قرآن پاک کی دلہن کہا جاتا ہے، دلہن؟ دلہن، اچھا دی برائڈ آف قرآن حکیم، جی ماشاءاللہ۔ اور اس کو جب آپ پڑھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے انسانیت کو نوازا ہے، اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو نوازا، مسلمانوں کو نوازا، ماشاءاللہ۔ اور اس کا جو شان نزول ہے جب آپ وہ پڑھتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ کسی اور ہی آپ کو وائبس میں چلے جاتے ہیں آپ، ماشاءاللہ۔ اور اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت کے اوپر جب آپ غور کرتے ہیں آپ کو اپنی اوقات کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم انسان چیز کیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عنایات کس کو کہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی عنایات کس کو کہتے ہیں، اور اس کے بھی بے شمار وظائف ہیں اور اس کو پڑھنے کے طریقے ہیں۔ دیکھیں جو شخص بھی جیسے بزرگان دین علماء روحانیت کسی بھی کلام پاک کو پڑھتے ہیں، جب اس کے اوپر ریاضت فرماتے تھے وہ، تو یہ جو تعدادیں مختص کی جاتی ہیں یہ آپ کے مشاہدات سے ہیں، جس کو جس تعداد میں مشاہدہ ہوتا ہے وہ آگے اس کو بیان فرما دیتا ہے۔ اب ایک اصل جو آپ وہ کہہ لیں کہ کسی چیز کا جو نچوڑ ہے، جو اینڈ ہے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے، اس کی گہرائی میں تو ہم جا ہی نہیں سکتے۔ بس وہ مختصر سی جتنی اپنے بندوں کو دکھانا چاہتا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی انہی کے فضل و کرم سے بس۔ اب سورہ رحمان کے حوالے سے ہے کہ جیسی مرضی آپ کے اوپر حاجت آ جائے، ایسی حاجت آ جائے جو آپ سمجھیں کہ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ آپ کو لگتا ہو کہ یہ پورے ہونے والی نہیں ہے، یہ پوری ہونے والی نہیں ہے، تو سورہ رحمان کو آپ پڑھنا شروع کر دیں روزانہ 3 مرتبہ، اور اس کے بعد دعا کریں، اور اس عمل کو آپ جمعے سے شروع کریں، جمعے سے بروز جمعہ شروع کریں، اور جمعے کی نماز پڑھ کے اس کے بعد یہ کام شروع کریں، 3 مرتبہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تبارک 7 دن کی نیت کر لیں، 11 کی کر لیں، 21 کی کر لیں، آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسی خاص کرم نوازی فرمائی ہے، ماشاءاللہ آپ کی وہ حاجت روا ہو جائے گی صرف پڑھنے سے، ماشاءاللہ۔ جس طرح سورۃ یاسین کو پڑھنے کا افضل وقت تہجد ہے، اور آپ نے فرمایا 3 دل مل جائیں، تو سورۃ رحمان کا بھی کوئی اس طرح کا ہے؟ دیکھیں اس کو جو ہمارے بزرگان دین کی طرف سے ہمیں جو ہدایات ملیں، جو جیسے ہمارے مرشد کریم میرے ماجی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اب اس کو جمعے کی نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، جمعے کی نماز کے بعد۔ میں اسی حوالے سے آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ جو اس کو 3 دفعہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، جس حاجت کے لیے بھی پڑھے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو روا فرمائیں گے۔